دیکھیں جی، میٹرو پروجیکٹس کے والے سے جو بات ہو رہی تھی نا، اس میں میٹرو پروجیکٹس ان کے سوشیو اکنامک بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک تو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. پہلے اب پنڈی کو ہی لے لیں تو کیا ہوتا تھا کہ ٹوٹا سروس والے کتنا لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، گھسا کے لے کے جانا. لوگ 1.5 2 گھنٹے سفر میں رہتے تھے، 2 گاڑیاں تبدیل کر کے دھکے کھا کے گرمی میں جاب پہ جاتے تھے. ان کی ایفیشنسی لوز نہیں ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے ہوتی تھی نا، تکلیف میں جاتے تھے. اب کیا ہے، وہ سکون سے بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن سکون سے فیسلٹی ہے. 25 منٹ میں 25 30 منٹ میں آدھے گھنٹے میں میکسیمم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ ٹریفک روڈ پہ کم ہو گیا، بہت سے لوگ گاڑیوں کو موٹر سائیکلز کو پریفر نہیں کرتے، وہ پارک کر دیتے ہیں اور میٹرو کو جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اس سے روڈز کے اوپر ٹریفک کم ہوگی. ٹھیک ہو گیا، ٹریفک کم ہوئی تو ایک تو ٹریفک کا رش کم ہو گیا، اسموتھ جو ہے وہ موومنٹ ہوگی ٹریفک کی. اور دوسرا جو لوگ اپنی وہیکلس کو گھر میں چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کو نہیں اویل کر رہے، وہ پیٹرول کی بچت وہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، انڈائریکٹلی ہو رہی ہے نا. تو ایک یہ اکنامک بینیفٹ تو اوور آل ایک پوری جو ہے نا ایک کنٹری لیول پہ تو آپ کو ملے گا نا اکنامک بینیفٹ. جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کو کم استعمال کر رہے ہیں تو مل کے، یعنی کہ ایک جگہ پہ جیسے مثال کے طور پہ وہ ایک فیملی ہے، ان کے 4 بچے ہیں، وہ الگ الگ کھانا پکا رہے ہیں، الگ گیس استعمال ہوگی، الگ سارے مسالے مرچیں سب چیزیں. ٹھیک ہے تو مزاحیہ سی بات ہی ہے. تو اخراجات تو بڑھیں گے نا بھائی، سارے سنگل سنگل کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک ہی جگہ پہ کھانا بن رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا، ایفیشنسی بھی بچے گی، وقت بھی بچے گا، ریسورسز بھی بچیں گے. وہ ویسے نہیں کہتے کٹھے مل جل کے کرنے میں برکت ہے، تو یہی برکت ہے بھائی. نیچرل ریسورسز جو ہے نا وہ کم یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں، لاسز کم ہو جاتے ہیں. تو چائنا نے کیوں پوری دنیا کے اوپر ترقی کی، چائنا نے کیوں حاوی ہوا، وہ اسی طرح کی پبلک ٹرانسپورٹ اور اس طرح کے پروجیکٹس چائنا کے اندر ہیں. وہ ایک جوائنٹ جو ہے نا کمیونٹی کے طور پہ چائنیز ورک کرتے ہیں اور لارج اسکیل کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لارج اسکیل پہ پروڈکشن ہے ان کی، اس سے اکنامک بینیفٹس ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اکانومیز آف لارج اسکیل. جتنے بڑے لیول پہ آپ کام کریں گے آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا. وہ تو پروڈکشن کے والے سے چیز بنتی ہے، لیکن یہ بہت سارے امپیکٹس ہیں بھائی میٹرو کے والے سے. اور دوسری بات ہے، جو لوگ ایک ٹیکنیکلی اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے نا، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں ان کو، بہت کم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی جو انفراسٹرکچر ہے نا اس کا، میٹرو بسز کا، یہ جو میٹرو بسز ہیں ہماری پنڈی ملتان اور لاہور والی، تو انہوں نے جتنے بھی ان کے جو برج بنے ہیں اور اوپر اوور ہیڈ جو روڈ سارے بنے ہیں، یہ ان کو 100 سال کی لائف ان کی زیادہ ہے، 100 سال سے بھی زیادہ ان کی لائف ہے. لیکن جب یہ اس کی بیلنس شیٹ بناتے ہیں نا، پروفٹ نکالتے ہیں جی کہ ہر سال کا کتنا لاس ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 10 سالوں کے اندر خالی اس کو ڈالتے ہیں. اس کو ڈیپریسیشن کہتے ہیں چیز کو نا، کہ اتنا عرصے میں اس کو وہ 10 سالوں کے اندر وہ سارے خرچوں کو ڈالتے ہیں. حالانکہ اس کی لائف تو 100 سال کی ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ 10 سال تک تو میٹرو نقصان شو کرے گی، لاسز بتا رہی ہوگی، لیکن 11ویں سال میں میٹرو پروفٹ بتائے گی اکاؤنٹس کے اندر. کیونکہ ڈیپریسیشن جو فکس اسٹرکچر کے اوپر جو جتنا بھی ایکسپینڈیچر ہوا نا وہ سارا زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈیپریسیشن تو ہوگی نہیں، پہلے 10 سالوں کے اندر ہی سارا خرچہ انہوں نے ڈال دیا. اب اگلے 11ویں سال میں تو وہ خرچہ ڈال ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ پہلے ہی سارا وہ ایبزارب کر لیا انہوں نے پچھلے 10 سالوں کے اندر. تو اس لیے یہ بیلنس شیٹ ان کے نیگیٹو آتی ہے. تو 11ویں سال کے اندر وہ بھائی جو ہے وہ آلریڈی پازیٹیو اس میں آ جائے گی.